حضور علیہ السلام نے انہیں زمانہ جاہلیت کے انداز یاد دلائے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس سے مینگنیاں پھینکاتے اور پھر اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیتے، پھر وہ پورا سال اس کوٹھڑی میں بند رہتی، اس کے نہ کپڑے تبدیل کیے جاتے نہ نہانے کو کچھ ہوتا، پھر سال کے بعد وہ نکلتی تو پھر اس کے ہاتھ میں مینگنیاں وغیرہ یا گوبر دیتے اور کہتے کہ جو بھی جانور تمہارے سامنے سے گزرے اس کو مارو، تو اس کو مارتی اور اس طریقے سے وہ باہر نکلتی۔ اور کتابوں میں ملتا ہے کہ جب وہ کسی جانور کو وہ مینگنی یا گوبر مارتی تھیں تو وہ اکثر مر جاتا تھا ان کی نحوست کی وجہ سے۔ یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے انہیں یہ بات یاد دلائی کہ اسلام میں تو 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور تم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ پورا سال عدت گزارنی پڑی۔ سوگ کے یہ معنی ہیں کہ زینت کو ترک کرے، یعنی ہر قسم کی زیور، چاندی، سونا، جواہرات وغیرہ، ہر قسم کے ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے اگرچہ سیاہ ہوں نہ پہنے۔ ریشم میں قدرتی طور پہ ایک چمک سی ہوتی ہے، چاہے ریشم کا کپڑا سیاہ بھی ہو، وہ سوگ میں پہننا صحیح نہیں، اور خوشبو کا بدن پر یا کپڑوں پر استعمال نہ کرے، تیل کا استعمال نہ کرے، سرما وغیرہ کا استعمال نہ کرے، مہندی نہ لگائے، اور جو شوخ قسم کے رنگے ہوئے کپڑے ہیں جن کو انسان خوشی کے موقع پہ پہنتا ہے ان کپڑوں کو نہ پہنے۔ یہ سب چیزوں کا ترک کرنا عورت کے لیے واجب ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترک کرے۔ جس کپڑے کا رنگ پرانا ہو گیا اور اب اس کا پہننا زینت نہیں، اسے پہن سکتی ہے۔ یہ ہر علاقے کا اپنا اپنا عرف ہوتا ہے، جب کپڑا پرانا ہو جائے تو اس کا رنگ کیسا بھی ہو، اس کو خوشی وغیرہ کے موقع پہ آدمی کہہ دے کہ یہ اب پرانا ہو گیا، کوئی نہیں پہنتا، تو ایسے کپڑے کو پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ عذر کی وجہ سے اگر کوئی جو ممنوع چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے اگر عذر کی وجہ سے کوئی کام کرنا پڑے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ طلاق دینے والا سوگ سے منع کرتا ہے یا شوہر نے مرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ سوگ نہ کرنا، جب بھی سوگ کرنا واجب ہے۔ عدت میں اگر مرد کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا تو مرد کے کہنے پہ نہیں ماننا، شریعت کے حکم پہ عمل کرنا ہے، شریعت کو مد نظر رکھنا ہے۔ کسی قرابت دار کے مر جانے پر عورت کو 3 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ عورت شوہر والی ہو تو شوہر اس سے بھی منع کر سکتا ہے، اگر اس سے بھی شوہر منع کر دے تب بھی عورت کو اس کے سوگ میں کمی کرنے کا حکم ہے۔ کسی کے مرنے کے غم میں سیاہ کپڑے پہننا جائز نہیں، مگر عورت کو 3 دن تک شوہر کے مرنے پر غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہننا جائز ہے، یا سیاہ کپڑا غم ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو تو مطلقاً جائز ہے۔ سیاہ کپڑا 2 صورتوں میں پایا جاتا ہے، ایک تو کسی غم کی علامت کے لیے، یا ویسے مطلقاً لوگ پہنتے ہیں۔ اگر سیاہ کپڑا غم کی علامت کے لیے پایا نہ جائے تو پھر عورت کو مرد کے مرنے کے بعد پہننے کی اجازت ہوگی، عام مرنوں پہ اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عام لوگ جو سیاہ کپڑا پہنتے ہیں اگر غم کی وجہ سے نہیں پہنتے، ویسے شوقیہ طور پہنتے ہیں تو اس میں اجازت ہے۔ عدت کے اندر چارپائی پر سو سکتی ہے کہ یہ زینت میں داخل نہیں۔ جو عورت عدت میں ہو اس کے پاس صراحتاً نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کسی بچی کو طلاق ہوتی ہے، دوسری طرف فوراً اس کے رشتہ دار کچھ نہ کچھ اس کی سوچ بچار کرنے لگ جاتے ہیں، اور یا بعض اوقات ایک عورت کا شوہر فوت ہوا، دوسرے فوراً اس کی طرف سوچنے لگ گئے۔
سوچنا ایک اور بات ہے، لیکن پیغام نکاح دینا حرام ہے، جس کو منگنی کہتے ہیں۔ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس میں پیغام نکاح اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ جو عورت رجی طلاق یا بائن طلاق کی عدت میں ہو یا کسی وجہ سے فرقت ہوئی شوہر سے جدائی کے اور بھی کئی اسباب ہیں، طلاق رجی اور طلاق بائن بھی ان میں سے اسباب ہیں۔ ایسی عورتوں پر ضروری ہے کہ عدت میں شوہر کے مکان میں رہیں اور گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، نہ دن کو نہ رات کو، جب کہ آزاد ہوں، یا لونڈی ہو جو شوہر کے پاس رہتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے، اسلام کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو موجودہ دور میں بالکل ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق کی کئی قسمیں، ایک رجی ہوتی ہے اور ایک بائن ہوتی ہے۔ رجی طلاق یہ ہوتی ہے کہ مرد کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی، یہ ایک طلاق ہو گئی۔ اب اس کو چاہے تو وہ عدت کے دوران لوٹا سکتا ہے، کہہ دے کہ میں نے اپنے لفظ واپس لیے، طلاق ختم ہو جائے گی، وہ میاں بیوی اسی طرح برقرار رہیں گے۔ ہاں، پہلے اس کے پاس طلاق کے 3 حق تھے، اب 2 حق رہ جائیں گے۔ بائن طلاق یہ ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ تو میری طرف، میں نے تجھے فارغ کیا، یا تیرا اور طلاق کی نیت سے تیرا اور میرا آج کے بعد کوئی رشتہ نہیں، طلاق کی نیت سے ایسے کہہ دیتا ہے، یا کوئی ایسے الفاظ کنایہ کے طور پر کہہ دیتا ہے تو طلاق کی نیت سے کہتا ہے، تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ یہ ان دونوں کے احکام وکھرے وکھرے ہیں۔ ان صورتوں میں عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہے، جس گھر میں سے طلاق ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی جھگڑتے بعد میں ہیں، وہ پہلے میکے پہنچ جاتی ہے، یہ صورت صحیح نہیں۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ شوہر کے مکان میں رہے۔ اگر شوہر نے طلاق رجی دی ہے تو پھر میاں بیوی کے درمیان پردے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر طلاق بائن دی ہے تو پھر میاں بیوی کے درمیان پردہ کیا جائے گا۔ چند مکان کا ایک صحن ہے اور وہ سب مکان شوہر کے ہوں تو صحن میں آ سکتی ہے، اور اوروں کے ہوں تو نہیں آ سکتی۔ اگر کرائے کے مکان میں رہتی ہے، جب بھی مکان بدلنے کی اجازت نہیں، شوہر کے ذمے زمانہ عدت کا کرایہ ہے، اور اگر شوہر غائب ہو اور عورت خود کرایہ دے سکتی ہے جب بھی اسی میں رہے۔ ایک مرد نے عورت کو طلاق دی تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ مکان کے کرائے پہ مکان لیا ہوا ہے تب بھی اس کا کرایہ ادا کرے اور عورت کی عدت اسی مکان میں گزارے۔ اور اگر وہ کہیں غائب ہے اور عورت خود کرایہ ادا کر سکتی ہے تو جب اسے طلاق ملی تو وہ اسی مکان میں عدت گزارے، اور عدت گزارنے کے بعد جدھر چاہے جائے۔ موت کی عدت میں اگر باہر جانے کی حاجت ہو، موت کی بھی عدت ہوتی ہے اور طلاق کی بھی عدت ہوتی ہے، ان دونوں کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں، مدت میں بھی فرق ہے۔ موت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن، اور طلاق کی عدت 3 ماہواریاں 3 حیض ہیں، یہ عدت ہے۔ اور مطلقہ یا متوفی کی عدت اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پھر دونوں کی عدت وضع حمل ہے، جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت ختم نہیں ہوگی۔ موت کی عدت میں اگر باہر جانے کی حاجت ہو کہ عورت کے پاس بقدر کفایت مال نہیں اور باہر جا کر محنت مزدوری کر کے لائے گی تو کام چلے گا، تو اس سے اجازت ہے کہ دن میں اور رات کے کچھ حصے میں باہر جائے اور رات کا اکثر حصہ اپنے مکان میں گزارے، مگر حاجت سے زیادہ باہر ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ ایسی صورت میں عورت اگر باہر جاتی ہے کہ اس کا کوئی سبزی لینے والا نہیں، یا کوئی کمانے والا نہیں، یا اس کی کوئی فصل پکی ہوئی ہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، تو شوہر اس کا فوت ہو گیا، وہ عدت میں بیٹھی ہے، تو اس صورت میں وہ جا سکتی ہے، لیکن واپس آ جائے اور زیادہ رات کا حصہ اپنے گھر میں گزارے۔
موت یا فرقت کے وقت جس مکان میں عورت کی سکونت تھی اسی مکان میں عدت پوری کریں۔ اور جو یہ کہا گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس سے مراد یہی گھر ہے، اور اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں بھی سکونت نہیں کر سکتی مگر بضرورت۔ ضرورت کی صورتیں ہم آگے لکھیں گے۔ آج کل معمولی بات کو جس کی کچھ حاجت نہ ہو، محض طبیعت کی خواہش کو ضرورت بولا کرتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں، بلکہ ضرورت وہ ہے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اس مکان میں رہتے ہیں، اسی مکان میں عدت گزارنی پڑے گی اور بغیر شرعی ضرورت کے باہر نہیں نکلا جائے گا۔ عورت اپنے میکے گئی تھی یا کسی اور کام کے لیے کہیں اور گئی تھی کہ اس وقت شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر مر گیا، بلا توقف وہاں سے واپس آئے۔ جتھے بھی آئی اس نے جدوں پتہ لگا کہ میرے شوہر نے طلاق دے دیتی، وہ فوراً گھر آ کے عدت پہ بنے، یا جتھے بھی آئی اس نے جدوں پتہ لگا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا، وہ جتھے بھی ہے فوراً گھر آوے اور اتھے اپنی عدت گزارنی شروع کر دے۔ ساڑھے کون جڑا بعد خوشاب اس علاقے فوت کی ہوئے دی، انہوں جدوں پتہ لگتا ہے میرا شوہر فوت ہو گیا، فوت ہونے تو بعد وہ میت دے نال اتھوں تک آسی، پھر اسے دفن کر کے بعد پیچھے ویسی یا 3 دیہڑے بعد اوقات اتھے علاقے دے لوگوں دا جڑا ایک انداز ہے کول تائیں اتھے باونا، پھر کول تو بعد واپس وجنا، وہ عورت 3 دیہڑے وہ علاقہ وہ جا چھوڑ کے اتھے آوے سی۔ اسلام میں اس طریقے نو منع کیتا گیا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بعض تے عورتیں ایسیاں نے جنہاں نے سرگودے یا لاہور رہائش ہے انہاں دی شوہراں دے نال، اور جدوں شوہر اتھوں فوت ہوندا اتھوں اتھے آ جاندے نے، پھر کچھ عرصے تو بعد واپس چلے جاندے نے۔ شریعت حکم یہ ہے کہ جدوں اس نوں طلاق دی گل دا پتہ لگے یا فوتگی دا پتہ لگے، فوراً اس مکان وچ ونجے جتھے کرائے تے بیٹھے نے یا جویں بیٹھے نے اس مکان وچ رہ کے اپنی عدت گزارنی شروع کر دے۔ جس مکان میں عدت گزارنا واجب ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتی مگر اس وقت کہ اسے کوئی نکال دے۔ مثلا طلاق کی عدت میں شوہر نے گھر میں اس سے نکال دیا، یا کرائے کا مکان ہے اور عدت وفات ہے، مالک ایک مکان کہتا ہے کہ کرایہ دے یا مکان خالی کر اور اس کے پاس کرایہ نہیں، یا وہ مکان شوہر کا ہے مگر اس کے حصے میں جتنا پہنچتا ہے وہ قابل سکونت نہیں، اور وہ رسا اپنا حصہ میں سے اسے رہنے نہیں دیتے۔ اس طرح دیا صورتوں میں کہ مکان کرایہ دا ہوئے اور کرایہ دار اتھے ٹھہرن نہ دے، یا طلاق جنے نے دیتی اور جنا آکھدا کہ نہیں میں تیرے تو کڈنا ہی کڈنا، اس صورت عورت نو مجبوراً نکلنا جائز ہے۔ لیکن اس صورت ہی فقہاء نے فرمایا کہ اگر قریب دا کتھائی مکان اس نو کرایہ تے لبدا ہوئے تو او نیڑے والے مکان چلی ونجے، دور والے مکان اچ نہ ونجے۔ وفات کی عدت میں اگر مکان بدلنا پڑے تو اس مکان سے جہاں تک قریب کا میسر آ سکے اسے لے لے، اور عدت طلاق کی ہو تو جس مکان میں شوہر اسے رکھنا چاہے رہے، اور اگر شوہر غائب ہے تو عورت کو اختیار ہے۔ طلاق کی عدت میں مرد کہتا ہے کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم نے آگے والا مکان لینا ہے، تو وہ اس مکان میں جائے جس مکان میں مرد اسے عدت گزارنا چاہتا ہے۔ اور طلاق وفات کی عدت میں اس کے لیے اسی مکان میں، اور اگر اس مکان سے نکالا جائے تو کسی قریب کے مکان میں عدت گزارنے کا حکم ہے۔ شریعت کے ان مسائل سے آج کل مسلمان صرف نظر کر رہے ہیں۔ ہم سب کے ذمہ لازم ہے کہ ان مسائل کو سیکھیں اور ان مسائل کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو دین متین سمجھے۔